ارے اتنی بیمار تو نہیں تھی کہ تم بھاگے چلی گئی، تنامش کو دیکھتے بشرا کہنے لگی۔ وہ بیچارہ بھی سوچتا ہوگا اس لڑکی کو میں کے علاوہ کوئی کام نہیں سوتا، اگر بلانا نہیں تھا تو طبیعت کی خرابی کا کیوں بتایا، اب اتنی بولی باندھ رہی ہیں۔ وہ سہانے کے جانب بیٹھ کر ماں کا سر دبانے لگی۔ اطلاع دینے کا مطلب بلانا ہوتا ہے، ہاں نا؟ وہ ماں کے ماتھے پر جھک گئی۔ اچھا اپنے ان سے پوچھا تھا یا ویسے ہی بھاگی چلی گئی؟ پہلے دن بغیر بتایا تھی خفا ہو رہے تھے، اب ضرور پوچھتی، تم پر صحیح روب جمایا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کافی اچھا آدمی ہے، وہ بہت اچھے ہیں ماں جی۔ اب بھی پتہ ہے اپنے تجوری کا نمبر بتا کر مجھے کہہ رہے تھے کہ جتنی رقم چاہیے ہو نکالو، تو تمہیں پیسے دینے سے وہ اچھا ہو گیا ہے۔ بشرا نے منہ بنایا۔ شاپنگ کے لیے تو ساتھ لے جا نہیں سکا، کبھی ماں جی تنگ نہ گیا کرے۔ نہ مانو، بشرا بے پرواہی سے بولی۔ تنامش منہ ٹیڑھا کر کے بولی، ایک جھوٹی تسلی نہیں دے سکتی اور کہتی ہے ماں نہیں سہیلی ہوں۔ بشرا ہنسی۔ جھوٹ کا وعدہ، بس مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ان کے خلاف بات کرے۔ اچھا اب آ گئی ہو تو چائے ہی لے آؤ۔ تنامش سر ہلاتے ہوئے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ماں کے لیے چائے بنا کر وہ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اس نے سونے کی کوشش کی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ لیتے ہی کبیر دادا کا وجیہہ چہرہ آنکھوں کے سامنے نمودار ہوا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ کبھی تو مان لو گے کہ میں آپ کو اچھی لگتی ہوں۔ وہ خیالوں میں اس سے وہ باتیں کرنے لگی جو ابھی تک سامنے نہیں کر پائی تھی۔ رات کے کھانے پر اس نے ایک دو نوالوں کے بعد ہاتھ کھینچ لیا۔ بشرا نے پوچھا، کیا ہوا؟ جی نہیں چاہ رہا ماں جی، بشرا منی اس لہجے میں بولی۔ اس نے تو ڈٹ کر کھا لیا ہوگا، تو وہ چڑھتے ہوئے بولی، میری بلا سے ناک پوچھ چڑھاتے ہوئے بشرا کھانا کھاتی رہی۔ اس کی طبیعت اب بہتر تھی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ سونے کے لیے لیٹ کے اپنی اور ماں کی چوپڑ اس نے ذہن میں ہی لگا لی تھی۔ ماں جی کا مرد کبھی محبت کا اعتراف کرتے ہیں؟ بشرا ہنسی۔ ہاں، جنہیں کسی سے محبت ہو جائے وہ ایک منٹ نہیں لگاتے۔ یہ تو ہے ہی مردوں کا شعبہ، عورت بیچاری تو بس شرما کر چہرہ جھکا لیتی ہے۔ اس کا اظہار محبت ہو جاتا ہے تو وہ کیوں اپنی محبت چھپاتے؟ اسے محبت ہو گئی تو اظہار کرے گا نا۔ بشرا نے اسے چھیڑا، ضروری تو نہیں کہ ہر خوبصورت لڑکی سے محبت ہو جایا کرے، وہ بس اپنی محبت چھپاتے ہیں، ورنہ میری ہر بات مانتے ہیں، بس تھوڑا سا بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ صاف ظاہر وہ تم سے جان چھڑوانا چاہتا ہے، آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ اس نے خفا ہو کر ماں کی جانب پیٹھ موڑ لی۔ بشرا ہنسی۔ خفا کیوں ہو رہی ہو؟ آپ بس مجھے تنگ کر رہی ہیں، بشرا نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ شاید اس نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، اس وجہ سے اسے معلوم ہی نہیں کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ ہاں نا، یہی بات ہے ماں جی۔ اس نے فوراً ماں کی جانب رخ پھیرا۔ تو تم کس کالج میں محبت کی کلاسز حاصل کرتے رہی ہو؟ کیا مطلب؟ وہ ہکلائی۔ بالشت بڑھ کی ہو اور تمہیں محبتوں کے بارے خوب معلوم ہے، وہ تم سے دگنی عمر کا بھی ہو کر کچھ نہیں جانتا۔ بڑھ گئی محبت پڑھانے والے پروفیسر۔ بشرا نے اسے لتاڑا۔ سو جائی ماں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے لیٹ گئی۔ بشرا کھلکھلا کر ہنسی۔ سچ سننا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ وہ چلائی، ابھی آپ سے ملنے نہیں آؤں گی، سمجھی آپ؟ ارے میری شہزادی، خفا ہو گئی بشرا نے اسے بچکایا۔ نہیں ہوں میں شہزادی، اگر خوبصورت ہوتی تو وہ یہ نہ کہتی کہ 2-3 دن گھر پر گزار لو۔ انہیں ذرا بھی تو محبت نہیں ہے مجھ سے۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے، میں مذاق کر رہی تھی، بشرا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ یہ کہاں ممکن ہے کہ میری شہزادی کسی کو پیاری نہ لگے؟ آپ بس مجھے جھوٹی تسلی دے رہی ہیں۔ اچھا اگر آج رات اس کی کالگی بے شک کچھ بھی کہے یا پوچھے تب تو سمجھ لینا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں یاد کر رہا ہے۔ دوسری صورت میں تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ دیوار سے سر پھوڑ رہی ہو۔ اس نے فوراً تکیے کے نیچے رکھا موبائل فون اٹھا کر اپنی چھاتی پر رکھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کی کال آنے کی دعائیں کرنے لگی، گویا کبیر دادا کی کال نہ ہو، محبت کرنے نہ کرنے کا فیصلہ ہو۔ بشرا کو نیند آنے لگی تھی، وہ سو گئی، مگر تنامش کال کے انتظار میں جاگتی رہی۔ 1-2 بار اس کا جی چاہے کبیر دادا کو کال کر لے، مگر پھر اس کے دل کا حال جاننے کی تمنا میں وہ کال نہ کر سکی۔ گاہے گاہے وہ موبائل کی سکرین جلا کر وقت بھی دیکھ لیتی۔ ہندسوں نے 1:45 ہونے کا اعلان کیا۔ ایک دم اس کا دل رونے کو کرنے لگا، اور اس سے پہلے کہ وہ باقاعدہ رونے کا آغاز کرتی، اچانک اسے گلی میں کسی کار کی آواز سنائی دی۔ کاش یہ اس کی کار ہوتی۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی۔ اچانک کار اس کے گھر کے سامنے رک گئی۔ تنامش کا دل یوں دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اسی وقت گلی میں کتوں کے بھونکنے کی زور آواز بلند ہوئی۔ بشرا کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ وہ نیند میں ڈوبی آواز میں پوچھنے لگی، یہ کم بخت اتنا زیادہ کیوں بھونک رہے ہیں؟ امی جان، کوئی کار دروازے پر آ کر رکی اور مجھے شک ہے آپ کے داماد جی آئے ہیں۔
بشرا نے منہ بنائے، لوگ سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں، تم نے جاگتے ہوئے یہی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ماں کی بات کا جواب دیتی، موبائل فون بجنے لگا تھا۔ اسکرین پر کبیر دادا کا نام جگمگا رہا تھا۔ فوراً کال وصول کرنے کا بٹن دبا کر اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، جی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے دوپٹہ اپنے سر پر ٹھیک کرتی ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ شام کے اذان کے بعد کبیر دادا گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ آج نمازن پھر کہیں گئی تھی۔ امتیاز نے ساتھ بیٹھے بخش کو للکارا، مہربانی۔ بخش نے منہ بناتے ہوئے انکار میں سہلا۔ امتیاز کہہ کر لگا کر ہنس پڑا۔ ڈرائیور نے اس کا ساتھ دیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی کھولتی نگاہیں ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ آج چوکھٹ پھر حالی تھی، لیکن گزشتہ کل اسے کم سے کم یہ امید تو تھی کہ وہ خوابگاہ میں موجود ہوگی۔ آج تو یہ سہارا بھی چھن گیا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کے باوجود اسے بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پورٹیک سجی سجائی خوابگاہ اسے کاٹ کھانے کو دو رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی۔ محبت بڑے انداز میں کام کرنے والی اپنی گار میں بیٹھی تھی۔ ٹائی اتار کر وہ بوٹو کے رسمیں کھولنے لگا۔ صبر کرو نا، میں کھولتی ہوں۔ اس سے لگا وہ سامنے بیٹھی اسے ڈانٹ رہی ہے۔ بوٹ اتار کر وہ کافی دیر صوفے سے ٹیک لگا خاموش بیٹھا رہا۔ اسی دوران دستک دے کر راحت حال اندر داخل ہوئی۔ صاحب جی، کھانا لگاؤں؟ نہیں، تھوڑی دیر بعد کھاؤں گا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل۔ کبیر دادا بھی تھکے تھکے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ قمیض کے بٹن کھولتے ہوئے اس کے دماغ میں دوبارہ ایک منظر ابھرا جب تناوش کے بٹن کھولنے پر اس نے کہا تھا، یہ بٹن میں ڈریسنگ روم میں جا کر بھی کھول سکتا ہوں۔ ہاں، مگر اس پر وقت صرف ہوگا، اور جب میری جیسی پیاری بیوی موجود ہو تو آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آ جاؤ نا، وقت تو میرا اب بھی ضائع ہو رہا ہے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ سوٹ اتار کر اس نے نیچے قالین ہی پر پھینک دیا تھا۔ خود ہی اٹھاؤ گی؟ اس کے دماغ میں ناراضگی بڑی سوچ ابھری اور وہ ٹریک سوٹ نکال کر پہننے لگا۔ تناوش کی آمد کے بعد سے وہ ایک مرتبہ بھی ورزش نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ ہفتے میں 2 دن سخت قسم کی مشقیں کیا کرتا تھا۔ اس مقصد کے اس نے گھر کا ایک کمرہ بطور جمنازیم محسوس کر رکھا تھا، جہاں ورزش مشینیں اور ڈمبل باربل وغیرہ رکھے تھے۔ ٹریک سوٹ پہن کر اس نے تناوش کے کپڑوں کی الماری کھولی۔ لمحہ بار اس کے کپڑوں کو دیکھنے کے بعد وہ باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پنچنگ بیگ پر مکے برساتے ہوئے پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ گھنٹہ ڈیڑھ جم میں گزار کر وہ باہر نکلا۔ پسینہ خشک کر کے اس نے جوس پیا اور غسل خانے میں گھس گیا۔ نہا کر باہر نکلا تو راحت حالہ ایک بار پھر کھانے کا پوچھنے آئی ہوئی تھی۔ راحت حالہ، تم آرام کرو، میں باہر جا کر ہی کھا لوں گا۔ وہ جی صاحب کہہ کے واپس مڑ گئی۔ وہ بھی عظیم کو تیار ہونے کا کہہ کر باہر نکل آیا۔ خوابگاہ کے اندر سے بالکل آرام نہیں آ رہا تھا۔ رات 12 بجے تک وہ یوں ہی مختلف اڈوں پر جا کر وقت کاٹتا رہا۔ آج باہر بھی وقت نہیں گزرا تھا، حالانکہ اس سے پہلے 1-2 بجنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اپنی خواب میں داخل ہو کر وہ ٹی وی دیکھنے لگا۔ صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے اس کی آنکھیں ریک کی جانب اٹھی۔ اس کی اوپر کی بوتل کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر تبسم کھلنے لگا تھا۔ ٹی وی بند کر کے وہ بستر پر لیٹ گیا۔ تیز روشنی بجھا کر اس نے دھیما بلب جلایا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دن کو بھی وہ آرام نہیں کر سکا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رہ کر اس کی نظر تناوش کی خالی پڑی جگہ کی طرف اٹھ جاتی۔ اس کے بغیر ایک ہی رات اس طرح گزری تھی، ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ تب کیا ہوگا؟ ایک روح پرسا خیال اس کے دماغ میں پیدا ہوا۔ شاید اس کی اصلیت کھل جانے پر مجھے قرار آ، اس نے خود کو تسلی دی۔ کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ نیند کی دیوی کو منانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ تناوش کی معصوم ادائے ناز، نہر پیش قدمی اور جارحیت اسے بے طرح یاد آ رہی تھی۔ سر کے بال ملائم انگلیوں کے لمس کو ترس رہے تھے۔ میں اس کا عادی نہیں ہوں؟ اس نے پہلی بار یہی کہہ کر اس کے ہاتھ کو دور دھکیلا تھا۔ کتنے بول پڑے اس نے کہا تھا تو عادت ڈال لینا۔ وہ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ کب وادی ہو گیا۔ جب کافی کوششوں کے بعد بھی نیند نہیں آئی تو اچانک اسے خیال ہے کہ کسی اور لڑکی کو بلا کر اسے بلانے کی کوشش کی، مگر دل نے واویلا ہی مچا دیا تھا۔ تناوش کے بغیر اسے کوئی قبول نہیں تھی۔ چمنی جیسے لڑکی اس کے جذبات ابارنے میں ناکام رہی تھی تو کوئی اور کیا کارنامہ انجام دیتی؟ اور پھر اسے رہا نہ گیا۔ بستر چھوڑ کر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور چوکیدار کو بتانے لگا، الہی بخش کو کار لگانے کا کہا اور پوچھنے لگا، محافظوں کو بھی اٹھا دوں؟ دادا نہیں، الہی بخش کو کہو کار لگا کر وہ بھی واپس لوٹ جائے، میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ اس کی ٹھیک ہے دادا۔ سن کر کبیر دادا نے ریسیور رکھ دیا۔ شب ہوا بھی کا لباس اتار کر اس نے شلوار سوٹ پہنا باہر نکل آیا۔ الہی بخش کار کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے آتے دیکھ اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ کبیر دادا کے اندر بیٹھتے ہی ادب سے دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹ گیا۔
کار سٹارٹ ہوتے ہی چوکیدار نے سر دروازہ کھول دیا تو وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تناوش کی گلی میں موجود تھا، کوئی غیر مرئی طاقت جیسے اسے وہاں لے آئی تھی۔ گھر کے سامنے کار روک کر وہ باہر نکلا۔ گلی میں گھومنے والے ایک دو آوارہ کتے اس کے قریب آ کر بھونکنے لگے تھے۔ ان سے بے پرواہ ہو کر اس نے موبائل فون نکالا، تناوش کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ ششدر رہ گیا جب پہلی گھنٹی جاتے ہی کال وصول کر لی گئی تھی۔ جی اس کی سریلی آواز نے کبیر دادا کے کان میں رس انڈیلا تھا۔ وہ ہاں میری بوتل ختم ہو گئی، چابی کہاں رکھی ہے؟ میں نے دوسری بوتل نکالی ہے۔ گڑبڑاتے ہوئے اس نے بہانہ کرا، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اس نے مدر ہنسی سے پوچھا۔ میں نے کہاں ہونا ہے، بستر پر لیٹا ہوں۔ اس نے فوراً چوٹ کا سہارا لیا۔ اگر چابی ساتھ لے گئی ہو تو کسی کو تمہاری طرف پیش کا منگوا دیتا ہوں۔ اچھا آپ بستر پر ہیں؟ اس کی ماں نے ہنسی ابھری۔ ویسے گھر میں کتے کب سے پال لی ہیں؟ اسپیکر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے اور یہ آواز مجھے کافی جانی پہچانی لگ رہی، یوں جیسے میری گلی کے کتے ہو۔ بلکہ وہ کم بخت اب بھی بھونک رہی ہیں۔ مجھے کیا پتا؟ کبیر دادا منمنائے، پھر کس کو پتا ہوگا؟ وہ ایک دم دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ 16-17 کے چاند کی روشنی میں اس کا سوہنا چہرہ دمک رہا تھا۔ موبائل فون کان سے ہٹاتے ہوئے وہ سبک روی سے اس کے قریب پہنچی۔ تو یہ ہے آپ کے خواب کا؟ میں تو بس چابی لینے آیا تھا۔ کبیر دادا نے ایک بار پھر جھوٹ بول کر اپنی بے سادگی اور بے چینی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ سچ میں وہ چھوٹی سے ہنسی۔ ہاں کبیر دادا حفیظ سا ہو گیا تھا، کسی انجانی ڈور سے بندھا ہوا وہ وہاں پہنچ تو گیا تھا، لیکن اب اسے اقرار کرتے ہوئے ہیبت محسوس ہوتی۔ پوچھا، خاتون دروازے پر نمودار ہوئی۔ ماں جی آپ دروازہ کنڈی کر، میں گھر جا رہی ہوں۔ ماں کو دیکھتے ہوئے اس نے حیا آلودہ لہجے میں کہا۔ بیٹا خیریت تو تھی؟ بشرا نے منحوس انداز میں مسکراتے ہوئے کبیر دادا سے پوچھا۔ حالہ یہ الماری کی چابی ساتھ لے کر آ گئے تھے، میں ابھی گھر لوٹا تو سوچا چابی لے آؤں۔ ہاں تو چابی لے جائیے نا۔ وہ دونوں کو تنگ کرنے کی خواہش میں تھی۔ امی جان، تناوش نے لہانسا ہوتے ہوئے کہا۔ بشرا نے ہنستے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ کبیر دادا نے اطمینان بڑا گہرا سانس لیا تھا۔ چلیے بیٹھیے، اس سے پہلے کہ وہ لوٹ آئیں، تناوش نے شرارتی لہجے میں کہا۔ کبیر دادا فوراً ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کھانا کھا لیا تو اس کے کار موڑتے ہی وہ کھسا کر قریب ہوئی، اس کے کندھوں پر سر ٹیک دیا۔ اس کی خوشبو سے کار کی اندرونی فضا مہک اٹھی تھی۔ کبیر دادا کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، ہاں کھا لیا تھا۔ ایک لمحہ خاموش رہ کر وہ یقین سے بولی، میں جانتی ہوں آپ نے نہیں کھایا۔ اس نے بے ساختہ پوچھا، تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ مجھ سے بھی نہیں کھایا گیا۔ وہ اپنی بار پردگی اور چاہت پہلے بھی نہیں چھپاتی تھی اور اب بھی بے باکی سے اظہار کر رہی تھی۔ مشکل تو کبیر دادا کو پیش آ رہی تھی، جس کا رواں رواں اس کا متلاشی ہونے کے باوجود وہ اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں، تم گھر جا کر رحمت خالہ سے پوچھ لینا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن مجھے ابھی کھانا ہے، اور وہ بھی کسی ہوٹل میں۔ اس وقت اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی، سوئیاں 2 کا حصہ عبور کر گئی تھی۔ وہ ہٹ درمی سے بولی، ہاں بھی اسی وقت کسی ہوٹل میں کھانا کھا کر مجھے ساحل سمندر پر لے جانا، میں چاند کی روشنی میں آپ کے ساتھ گھوموں گی۔ پاگل ہوئی ہو؟ لے جانا ہے کہ نہیں؟ انہیں لاڈ بڑی ناراضگی سے پوچھا، اور کبیر دادا نے افسوس بڑے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کار ساحل کی جانب موڑ دی تھی۔ وہی کسی ہوٹل میں وہ اسے کھانا بھی کھلا سکتا تھا۔ رات کو اس وقت بھی سڑکوں پر اچھی خاصی ٹریفک جمع تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے ہوٹل کی پارکنگ میں کار روک رہا تھا۔ ہوٹل کے ہال میں اس وقت بھی کافی گاہک نظر آ رہے تھے۔ کونے کی میز کا انتخاب کر کے اس نے نشست سنبھالتے ہوئے مینیو کارڈ اٹھا لیا۔ کیا کھاؤ گی؟ وہ شوہر سے بولی، کوئی ایسی چیز جو آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلا سکے۔ مستیاں نہ کرو، یہ خواب گاہ نہیں ہوٹل کا ہال ہے۔ تناوش نے منہ بسوڑا، وہاں کون سا آپ مجھے گلے سے لگا کر رکھتے ہیں؟ کبیر دادا کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ناشکری کہیں کی، اور وہ کہہ کر لگا کہ ہنس پڑے۔ اچھا بتاؤ نا کیا کھاؤ گی؟ کچھ بھی منگوا لو، مگر اس کے بعد آئس کریم ضرور کھائیں گے۔ اور کبیر دادا سر ہلا کر اپنی مرضی کا کھانا منگوانے لگا۔ تناوش کے ساتھ چند لمحے بتاتے ہی اسے بھی سرد قسم کی بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ بیٹھ کے کھانا لانے تک وہ اس سے دن کی کارگزاری سننے لگی۔ سویا رہا ہوں سارا دن، کوئی کام ہی نہیں تھا۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے ایک اور جھوٹ بولا۔ اب مجھے جلائیے تو نا۔ تناوش نے منہ بسوڑا۔ کبیر دادا کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس میں جلنے والی کون سی بات ہے بھلا؟ بس میں آپ سے نہیں بولتی۔ مصنوعی انداز میں منہ پھلاتے ہوئے وہ ہاتھوں کے پیالے میں اپنا من موہنا چہرہ رکھ کر کبیر دادا کو گھورنے لگی۔ کبیر دادا کی حالت غیر ہونے لگی تو اس کا جی چاہا سب سے بے نیاز ہو کر اسے باہوں میں بھر لے۔ وہ اتنی ہی معصوم بولی والی پیاری لگ رہی تھی اس وقت۔ بیرک کھانے کی ٹرے اٹھائے نمودار ہوئے، اتنا زیادہ کھانا میں کیسے کھاؤں گی؟ بیرک کو میز پر برتن سجاتے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ چلو میں بھی تمہارا ساتھ دے دوں گا، کبیر دادا نے اسے تسلی دی، پھر اسے
خوب ڈٹ کر کھاتے دیکھ اب مانہیز لہجے میں بڑبڑائی، یہ جھوٹا کسے کہا؟ کبیر دادا نے اسے گھوڑا وہ کھلکھلائی۔ جھوٹے کو کتنا منع کرتا ہوں کہ بدتمیزی نہ کیا کر، وہ شرارت سے بولی۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے کبیر جی، اظہار محبت ہے، اظہار حقیقت ہے۔ بدتمیزی اس مرتبہ کبیر دادا نے آئس کریم کا آدھا کھایا پیالہ اپنے سامنے سے ہٹا دیا۔ آئس کریم کھانا چھوڑا تو قسم سے اتنی زور زور سے ٹونا شروع کر دوں گی کہ پورا ہوٹل جمع ہو جائے گا۔ وہ فوراً دمگی پر اتر آئی تھی۔ اس نے دوبارہ پیالہ قریب کرتے ہوئے کہا، پھر بکواس کیوں کرتی ہو؟ کروں گی بکواس، کہوں گی کبیر 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 آپ مجھے روک کر دکھائیں، ایک تھپڑ سے ساری شوخی ہوا ہو جائے گی۔ اب تو اکیلے میں کہہ تھپڑ مارا تو سب کے سامنے بھی یہی کہوں گی کیا؟ وہ بے سہاتا بولے کبیر، اور کبیر دادا ہنس پڑا تھا۔ اسے ہنستے دیکھ کر ایک دم وہ شرما گئی تھی۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، ہے نا؟ اچھا، مذاق اڑانے والا بھی میں ہو گیا۔ اچھا، اب سارا کپ خود ہی تو خالی نہ کریے نا۔ اس کے سامنے پڑا کپ اٹھا کر تناوش نے اپنے کپ میں بچی ہوئی تھوڑی سی آئس کریم اس کے سامنے رکھ دی۔ اور منگوا لوں؟ اسے یوں شوق سے آئس کریم کھاتا دیکھ کر کبیر دادا نے بے ساہتا پوچھا۔ نہیں، اب چلتے ہیں۔ اپنا کپ خالی کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کبیر دادا نے بیرل کو اشارہ کر کے بل منگوایا۔ بل کے مندرجات پر ایک نظر ڈال کر اس نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکالا۔ باقی تم رکھ لینا، کہہ کر وہ تناوش کو ساتھ لیے چل پڑا۔ شکریہ سر۔ بیلی کی ممنونیت بڑی آواز پر اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ جب گرل فرینڈ ساتھ ہوتی ہے تو لڑکے بڑی بڑی بخشش کیوں دیتے ہیں؟ اس کی شوخ بات نے ایک بار پھر کبیر دادا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ تو تم میری گرل فرینڈ ہو، لڑکی بھی ہو، دوست بھی ہو، محبوبہ بھی ہو اور بیوی بھی۔ اتنے رشتے کے ہوتے ہوئے بھی مجھے نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اب اس نے منہ بسوڑا۔ یہ محبوبہ اور دوست کب سے بن گئے ہو؟ وہ کار کے نزدیک پہنچ گئے تھے جب کبیر نے یہ پوچھا۔ کیا نہیں ہوں؟ کبیر دادا کا ہاتھ پکڑے اس نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کار پارکنگ میں چلتی روشنی اس کے روشن چہرے کو جگمگا رہی تھی۔ کالی سی آنکھیں کبیر دادا پر جادو کرنے لگی۔ وہ بے خود ہونے لگا تھا۔ 2-3 لمحے یوں اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد کبیر دادا کے منہ سے پھنسے پھنسے الفاظ برآمد ہوئے۔ ہونا ایک خوبصورت مسکان اس کے لبوں پر ظاہر اور وہ مدھر لہجے میں بولی۔ کبیر کبیر دادا مکمل ہپناٹائز ہو چکا تھا۔ بے ساہتا بولا، جی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کتنی چاہت امڑ آئی تھی۔ تناوش نے فوراً شرما کر آنکھیں جھکا لی۔ چلیے، ایک دم جرجیل لیتے ہوئے کبیر دادا نے خود کو اس منظر کے سحر سے نکالا اور کار کا دروازہ تناوش کے لیے کھول دیا۔ بیٹھو۔ وہ نائز بڑے انداز میں بیٹھ کے دروازہ بند کر کے کبیر دادا گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آئے اور کار آگے بڑھا دی۔ ساحل پر جائیں گے؟ اس نے فوراً یاد دہانی کرائی۔ کبیر دادا نے ہنکارا بھرا۔ کار میں خاموشی چھا گئی تھی۔ کبیر دادا اپنی بے خود ہوتی حالت پر حفظ سے محسوس کر رہا تھا۔ خاموشی کو تناوش کی آواز نے توڑا۔ وہ پوچھ رہی تھی، کبیر، میرا کبیر کہنا آپ کو برا لگتا ہے؟ اگر میرا جواب اسباب میں ہو تو؟ کبیر دادا نے اس کے متوجہ ہوتے ہوئے خود پر مصنوعی سنجیدگی ظاہر کی۔ پھر میں جانو، شہزادہ، سرتاج وغیرہ کہہ کر پکار لیا کروں گی۔ اس نے بھی اپنا لہجہ سنجیدہ ہی رکھا تھا مگر الفاظ سے ٹپکتی شرارت نے کبیر دادا کو ہنسا دیا۔ تم لا علاج ہو؟ کار کی فضا تناوش کے کہکے سے گونج اٹھی تھی۔ بتایا نہیں؟ اس نے منہ بنایا۔ کبیر ہی ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں ایک منظر ابھرا کہ تناوش اسے جانو، میرے شہزادے کہہ کر مخاطب کر رہی ہے اور یہ سنتے ہوئے بادشاہ اپنی کنپٹی پر پستول رکھ کر خودکشی کر رہا ہے۔ وہ ہٹ ڈرنے سے بولی، میرا جو دل چاہے گا وہ کہوں گی، بدلے میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں مصیبت اور دماغ چوس کے علاوہ بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ تناوش اس کی بے بسی پر کھلکھلا دی تھی۔ ساحل پر اتنے ہوٹل کھلے، یہاں بھی کھانا کھایا جا سکتا تھا۔ سڑک کے کنارے ہوٹلز دیکھتے ہوئے وہ پوچھنے لگے، مقصد کھانا کھانا تھا نا؟ وہ پورا ہو کے وہ کار کو آگے لے گیا۔ ایک جگہ پر اس نے کار سڑک کے کچے پر اتاری اور ایک مناسب جگہ پر پارک کر دی۔ ننگے پاؤں چلیں گے؟ پاؤں سے چپل اتار کر وہ باہر نکلے۔ سر پر لیا دوپٹہ اس نے مفلر کی طرح گلے میں لپیٹا اور اس کے گھنے سیاہ لمبے بال کالی کٹار کی طرح اس کی کمر تک بکھر کے چاند کی روشنی میں اس کا حسن مزید نکھر آیا تھا۔ کبیر دادا بھی جوتے اتار کر باہر نکل آیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی کی طرف بڑھ کے پاؤں سے پانی ٹکراتے ہوئے اس نے شلوار کے پونچھے اوپر کر لیے تھے۔ وہ کافی دور آگے تھے، وہاں دوسرے لوگ دکھائی نہیں دے رہے تھے اور اسی وجہ سے اس نے سر اور پنڈلیوں وغیرہ سے کپڑا ہٹانے میں کوئی قباحت نہیں سمجھی تھی۔ آپ پہلے کبھی یہاں آئے ہیں؟ وہ کبیر دادا کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں اتنا فارغ دکھائی دیتا ہوں؟ آج فارغ تھے؟ اسے سوال کا مقصد وہ چڑ گیا تھا۔ وہ لاڈ سے بولی، آپ سے یہ منوانا کہ میں آپ کو پیاری لگتی ہوں؟ وہ اس کی طرف مڑا۔ اگلے لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ ہاں 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 ہاں، لگتی ہو پیاری۔
بہت زیادہ اور بھی کچھ پوچھنا ہے تو ایک بار پوچھ لو۔ چاندنی میں نہائے ہوئے تناوش کے سرانگیز وجود کے سامنے کبیر دادا نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اسے اپنا مقام، حیثیت اور شخصیت بھول چکی تھی، بس یاد رہا تھا تو دل کا بابیلا جو تناوش کا نام جپ رہا تھا۔ چھوڑیے نا، کوئی آ جائے گا۔ ایک دم وہ شرما گئی، اس کی شوخی اور تیز تراری کہیں کھو گئی تھی۔ اسے تانگ کرنے کے لیے شاید کبیر دادا مزید بھی پیش قدمی کرتا، مگر اسی وقت وہ روشنی میں نہا گئے۔ کوئی گاڑی سڑک سے اتر کر اسی طرف آ رہی تھی۔ تناوش تڑپ کر اس کی آغوش سے نکلی تیز روشنی سے بچنے کے لیے انہوں نے چہرے کے سامنے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ وہ جو کبھی تھا کافی بد تہذیب اور اڈٹ لگ رہا تھا۔ آنے والی گاڑی ان کی کار کے ساتھ رک گئی۔ تیز روشنی کے بجھتے ہی انہوں نے آنکھوں کے سامنے پکڑے ہاتھ ہٹائے۔ روشنی کا اثر ختم ہوتے انہیں کھلی چھت کی جیپ کا ہولہ نظر آیا۔ اس میں 4 آدمی سوار تھے۔ نیچے اترتے وقت وہ بے ہنگم کہہ کے لگا رہے تھے۔ تناوش کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ہولو کو اپنی جانب روح کرتے دیکھا تناوش فوراً گلے میں جھولتا دوپٹہ سر پر لپیٹ کر چھاتی پر پھیلانے لگی۔ ارے رومانوی سین تو ختم ہو گیا ہے۔ ہیرو صاحب نے ہیروئن کو اپنے بازو کے گھیرے سے آزاد کر دیا ہے۔ ایک واحد آواز تناوش کے کان میں پڑی۔ اس نے فوراً کبیر دادا کا ہاتھ پکڑ لیا، گویا اس کا سہارا چاہ ہی تھی۔ وہ آوارہ گردوں کی کوئی ٹولی تھی جو اکیلے جوڑے کو دیکھ کر لوٹنے چلے آئے تھے۔ ایسے گروہ اکیلے آدمی کو لوٹنے کے ساتھ اردو کی عزت خراب کرنے میں بھی کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے۔ ڈر گئی ہو آنے والوں سے؟ بے نیاز وہ چاہت بڑے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کبیر دادا کو ایسے سڑک چاپوں سے کیا خوف ہو سکتا تھا جس کی ساری زندگی ایسے حالات کا سامنا کرتے گزری ہو؟ وہ نڈر لہجے میں بولی، نہیں، آپ کی موجودگی میں ذرا بھی ڈر نہیں لگتا۔ اگر تم سے کچھ نہیں ہو پا رہا تو اس بلبل کو ہمارے حوالے کر دو بھائی۔ وہ دور ہی سے اپنے اندر کی غلاظت کا اظہار کرتے آ رہے تھے۔ اچھا، سب سے پہلے کون سا سرما اپنا طاقت کا مظاہرہ کرے کہ وہ 4-5 قدم دور تھے جب کبیر دادا کے اطمینان بڑی آواز ابھری۔ آگے والے دونوں آدمی ٹھٹک کر اس کے ساتھ انہوں نے گویا آنکھیں پھاڑ کر کبیر دادا کی جانب دیکھا۔ کبیر دادا ہکلاتی ہو پھنسی پھنسی آواز ان کے حلق سے برآمد ہوئی۔ اگلے لمحے دونوں کا جسم رقشے والے مریض کی لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ عقب میں آنے والوں کے کان میں بھی جب کبیر دادا کی بات پڑی وہ بھی ہکا بکا کھڑے رہ گئے تھے۔ ان کی آواز سنتے اور شکل دیکھتے کبیر دادا انہیں پہچان گیا تھا۔ وہ اس کے اپنے ہی آدمی تھے۔ تو تم لوگ رات کو یہ کام بھی کرتے ہو؟ ان کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کبیر دادا پھنکارا معاف کر دیتا تھا۔ آگے والے ہونٹوں پر یہ الفاظ تھے کہ کبیر دادا کا ہاتھ گما چہرے پر پڑنے والے تھپڑ نے اسے ریت پر اچھال دیا تھا۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگلے منٹ میں باقی تینوں بھی بھرپور تھپڑ کھا کر اس کے ساتھ لیٹے نظر آ رہے تھے۔ غلطی ہو گئی دادا، معاف کر دے دادا، آئندہ ایسا نہیں کریں گے دادا۔ حالانکہ زبان پر الفاظ رقصہ تھے مگر تمام کا مطلب معذرت کرنا ہی تھا۔ قریب ہو کر کبیر دادا نے فٹ بال کو کک مارنے کے انداز میں ان پر چاند ٹھوکریں برسائی۔ وہ واویلا کرتے ہوئے لیٹے رہے۔ اٹھنے کی جرأت کسی نے نہیں کی تھی۔ نوید اڈے انچارج کو کال کر کے یہیں بلا لو۔ اس کی آمد تک کان پکڑ کر مرغا بنے رہو۔ میں ذرا آگے تک جا رہا ہوں، واپسی پر اسے یہاں موجود ہونا چاہیے اور سے کال بھی مرغا بنے کرو گے۔ کبیر دادا کی بات ختم ہوتے انہوں نے اس سرے سے مرغا بنتے ہوئے کان پکڑے تھے کہ تناوش کھلکھلا پڑی۔ نوید نامی آدمی اسی کی طرح کان پکڑے اپنے اڈے کے انچارج کو کال کرنے لگا۔ کبیر دادا تناوش کو لے کر ان سے دور ہٹنے لگا۔ یہ لوگ آپ سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں حالانکہ اتنے پیارے اور نرم دل ہیں آپ؟ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بول پان سے پوچھنے لگی۔ وہ مسکرایا، پاگل، تم نے کبیر دادا کا صرف ایک ہی روپ دیکھا ہے، میں اپنے کبیر کے سارے روپ دیکھ چکی ہوں، پھر بھی ڈر نہیں لگتا۔ وہ معصومیت سے بولی، بہت لگتا ہے آپ کے دور جانے کا، بچھڑنے کا، روٹھنے کا، کسی اور لڑکی کی طرف متوجہ ہونے کا اور مجھے دھتکار دینے کا ڈر ہر وقت میرے دل کو لرزاتا رہتا ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولا، صحیح کہا، جس دن سے تم میری زندگی میں آئی ہو میری یہی کوشش رہی ہے کہ کاش میں اس میں کامیاب ہو گیا ہوتا۔ اللہ پاک نہ کرے ایسا ہو، مر جاؤں گے پھر روتے رہیں گے آپ۔ اس دھمکی سے کبیر دادا پر منکشف ہوا کہ شاید پاشا کی کوششیں بیکار جو اتنے ہلوس پڑے لہجے میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نگی قیامت کی بات تناوش کے چہرے پر نمودار ہوئے۔ اسے بغیر کسی شک و شبے کے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ اسے سمجھانے سے باز نہیں آیا تھا۔ تم کسی اور سے شادی کر کے گھریلو زندگی گزار سکتے ہو، ایسی شرافت بڑی زندگی جس کی تم حقدار بھی ہو۔
ایک شریف اور با کردار مرد ہر وہ خوشی، ہر وہ سکون اطمینان تمہاری زندگی میں لے آئے گا جس کی تم حقدار بھی ہو۔ میرے ساتھ سوائے حوالے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر انداز سے کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس انداز میں دھمکی دی تھی۔ کیا کہا؟ کبیر دادا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہی جو آپ نے سنا، ہنس کر کہتے ہوئے وہ بھاگ پڑی۔ وہ بھی اس کے بچپنے میں دلچسپی لیتے اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ تناوش کی رفتار کافی تیز تھی، مگر وہ جتنی بھی تیز ہوتی کبیر دادا کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے جلدی ہی تناوش کو جا لیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا تناوش ہائے کہتے ہوئے ریت پر لیٹ گئی۔ کیا ہوا؟ کبیر دادا پریشان ہو تو اس کے ساتھ بیٹھ کر پاؤں میں موچ آ گئی۔ اف، بہت درد ہو رہا ہے۔ ٹہنے پر زور دیتے ہوئے وہ کڑاہی دکھاؤ مجھے۔ گھٹنے ساحل کی گیلی ریت پر ٹیکتے ہوئے وہ اس کا ٹہنا چلانے لگا۔ تناوش نے کڑاہتے اس کے کندھے پر ماتھا رکھ دیا تھا۔ کس نے کہا تھا بھاگو؟ اس نے پریشانی بڑے لہجے میں اسے ڈانٹا۔ اب غصہ تو نہ کر لینا۔ ہائے درد ہو رہا ہے۔ وہ ہانسی ہونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہو جائے گا، روتے نہیں ہیں؟ اس کے روتی آواز سن کر کبیر دادا کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ منہ مسوڑتے ہوئے کہنے لگے، آپ کو تو بس ڈانٹنا ہی آتا ہے۔ اچھا نہیں ڈانٹتا، وہ پیار بڑے انداز میں اسے بچکارنے لگا۔ میں نہیں بولتی آپ سے، آپ کی وجہ سے میرے پاؤں میں موچ آئی ہے۔ ہائے اللہ جی، اب میں کیسے چلوں گی؟ کچھ نہیں ہوتا۔ اور اب اٹھو، چل سکتی ہو یا نہیں؟ کبیر دادا نے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ نہیں چل سکتی۔ وہ پاؤں پر بالکل زور نہیں دے رہی تھی۔ کوئی بات نہیں۔ کبیر دادا نے اطمینان سے اسے بازو میں بڑھ کر اوپر اٹھا لیا۔ ایک دم ہوش ہوتے ہوئے اس نے کبیر دادا کے گلے میں باہیں ڈال کر سر اس کی چھاتی پر رکھ لی۔ کبیر دادا کو وہ پھول کی طرح ہلکی لگی تھی۔ کبیر دادا واپس چل پڑا۔ کیا میرا وزن بہت زیادہ ہے؟ ہاں۔ کبیر دادا نے اس بات میں حصہ لایا۔ گلاب کے پھول سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا۔ وہ اس کی ہاں سن کر منہ پھلاتے ہوئے اسے ناراضگی بڑی نظروں سے گھورنے لگی تھی، مگر اگلا فقرہ سن کر خوشی سے کھل اٹھی۔ ہائے اللہ جی، یہ لڑکا بھی اکیلی لڑکی دیکھ کر کیسے بتا رہا ہے؟ کبیر دادا ترکی پر ترکی بولا۔ تم میری بیوی ہو محترمہ۔ وہ کہاں ہار ماننے والی تھی، فوراً بولی۔ اسی لیے تو میں بھی حیران ہوں کہ آپ بیوی پر کیوں ٹھڑک جا رہے ہیں۔ کبیر دادا گھسیاتے ہوئے بولا، میں تمہیں یوں ہی تو دماغ چوس نہیں کرتا۔ وہ مصر ہوئی۔ اچھا بتائیے نا، کیا سچ میں میرا وزن بہت زیادہ ہے؟ کہہ تو دیا ہے، پھول کی طرح ہلکی لگ رہی ہو، تو پھر پہلے اٹھاتے نہ، مجھے موچ آنے کا بہانہ تو نہ کرنا پڑتا۔ کیا یہ بہانہ؟ اس نے رکتے ہوئے تناوش کو گرس کی آنکھیں بند کر کے نیچے والا ہونٹ اوپر والے ہونٹ پر چڑھا اور اوپر نیچے سے ہلا دیا۔ اس عالم میں وہ کبیر دادا کو ننھی بچی ہی لگی تھی۔ دل کرتا ہے نیچے پھینک دوں، وہ جلدی سے بڑی سچ مچ چوٹ لگ جائے گی اور ہر وقت اٹھا کر پھرنا پڑے گا۔ اچھا اترو نیچے۔ کبیر دادا نے بادل آہستہ اسے نیچے اتارا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ لگتے ہوئے بولی، اپنے موبائل سے میری تصویر ہی کھینچ لیتے، کتنی پیاری لگ رہی ہوں، اتنی خوبصورت بھی نہیں ہوں۔ کبیر دادا نے اسے چڑھا۔ ٹھیک ہے، نہیں کھنچواتی۔ اس نے دور ہونے کی کوشش کی، مگر کبیر دادا نے فوراً ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کے اسے قریب سمیٹ لیا۔ مذاق کر رہا تھا، دماغ چوس، یہ کہہ کر وہ اپنے قیمتی موبائل فون سے دھڑا دھڑ اس کی تصویریں اتارنے لگا۔ پہلے تو وہ مختلف پوز بنا کر تصویریں کھنچواتی رہی، پھر شرارتی لہجے میں بولی، اچھا اب بس کریے نا، اتنی زیادہ تصویروں کی بھی اجازت نہیں دی۔ اجازت مانگی کس نے؟ کبیر دادا نے کہا، بس سونس جماتے رہنا، یہ نہیں کہ چھوٹی سی بچی کا ذرا سا مان ہی رکھ لے۔ اچھا جی، نہیں کھینچتا۔ اب چلیے۔ موبائل فون جیب میں ڈال کے اسے ساتھ ہی آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان آدمیوں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ چاروں آدمی مرغا ہی بنے ہوئے تھے۔ ایک پانچواں آدمی ان کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ اڈا انچارج اس نے وہاں پہنچنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ صنوبر، یہ تمام صبح سورج ابھرنے تک یوں ہی کان پکڑے رہیں گے اور تم یہی کھڑے ہو کر ان کی نگرانی کرو گے۔ اگر کسی نے بھی کان چھوڑے یا تم نے بیٹھنے کی کوشش کی تو ورثہ کو کفن دفن کی ہدایت کرنا نہ بھولنا۔ جی دادا، اس نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ ہے تمہاری باقاعدہ کلاس تو میں کر لوں گا۔ کبیر دادا کا گمبھیر لہجہ مخالف کا پتہ پانی کرنے کے لیے کافی تھا۔ غنڈہ گردی اور بدمعاشی کے بھی کچھ اصول ضرور ہوتے ہیں، ان کے بارے اڈے پر آ کر روشنی ڈالوں گا۔ غلطی ہوگی دادا، معاف کر دے۔ کان پکڑے نوید کی کڑھاتی ہوئی آواز بلند ہوئی۔ باقی بھی پکارنے لگے، معاف کر دے دادا، ایک موقع تو دے دے دادا، زندہ چھوڑ کا موقع ہی تو دے رہا ہوں، آج انہیں معاف کر دے۔ خاموش کھڑی تناوش نے ایک دم کبیر دادا کا ہاتھ تھام کر التجا کی، تم بیچ میں دخل نہ دو۔ کبیر دادا نے اس کی طرف سخت نظروں سے گھورا، میں کہہ رہی ہوں نا، انہیں ایک اور موقع دے دے۔ وہ مصر ہی، اٹھو اور دفع ہو جاؤ۔ اس مرتبہ کبیر دادا تناوش کا حکم نہیں ٹال سکا تھا۔ وہ چاروں کھڑے ہو کر اپنی جیپ کی طرف بھاگ پڑے تھے۔ تم بھی، کبیر دادا نے صنوبر کو کہا، اور وہ بھی ان کے پیچھے بھاگ پڑا۔ ان کے غائب ہوتے ہی اس نے تناوش سے پوچھا، اب
چلیے صبح کی اذان نے یہی سنا ہے، چلیے کبیر دادا کو محبت پاش نظروں سے گھوٹی بخار کی طرف بڑھ گئی۔